میاں صاحب کے خلاف تھیسس لکھا جا رہا ہے، تو بھائی تھیسس لکھا جا رہا ہے، ایک بندے کو سزا ہو گیا، موسٹ پاپولر لیڈر ہے، ٹھیک ہے، جو میڈیا میں ہوئے سزا ہوئی ہے اس نے وہی اسی پہ تھیسس لکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اگر فیصلے کی کاپی ساتھ لگا کے تھیسس کرتا تو اس میں ایک الگ چیز تھی۔ اسی طرح عمران خان کو سزا ہوئی ہے، اور جو اوپر نیچے لاسٹ ٹائم 2-3 سزائے ہوئے ہیں، اس سے تو ان کے مخالف بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس طرح جب ریالٹی پہ بات کی جائے تو یہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتیں ان سارے معاملات کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو لابی فرمز رکھی ہوئی ہیں جن کو پیسے دیتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک جو بیسک چیز ہے کہ جس پہ میں نے تحقیق کی ہے، وہ ایک تھیسس جس کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ نواز شریف کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکچرز میں پڑھا جاتا ہے کینیڈا میں، کہ کس طرح اس کو پاناما میں سزا ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک عبداللہ شاہد نامی لڑکا ہے جو ٹیک جوسز پہ اپنی سٹوریز لانچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیاست سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ٹیک جوسز یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی کے بارے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اس نے 610 سٹوریز کی ہوئی ہیں ٹیک جوس پر، اور اس کی عمران خان کے حق میں بھی ایک سٹوری ہے جس پہ اس نے موسٹ پاپولر پرسنل جو ہے نا وہ اس کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ سٹوریز کی زیادہ ٹیکنالوجی کے بارے میں، جیسے ٹویٹر وغیرہ، فیس بک یا موبائل وغیرہ کی چیزوں میں، لیکن سیاسی معاملات پہ یہ پاکستانی بہت ساری شخصیات پر اپنے سٹوریز دے چکا ہے، اور یہ سٹوریز سے پیسے کماتا ہے۔ اور اب ظاہر بات ہے اگر یہ بندہ، میں $10,000 دے کے اس کو کسی بھی لیڈر کے بارے میں سٹوری لانچ کرا دوں تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس نے وہ اس میں پوائنٹ لینے، معلومات لے کے ایک سٹوری لانچ کر دینی ہے سائٹس پر، اور پاکستانی جو آڈینس ہے اس کے سامنے اس نے ویوز کے لیے جناب اس کو بوسٹ کر دینا ہے فیس بک پر یا کسی اور جگہ پہ۔ اب تو یوٹیوب بھی یہ سہولت دیتا ہے، ٹک ٹاک بھی سہولت دیتا ہے کہ آپ $2-4 لگا کے لاکھوں بندوں کو اپنی پوسٹ جو ہے دکھا سکتے ہیں، لیکن جب وہ ویوز اس کی سائٹس پر پہنچتی ہیں، وہاں پہ ٹریفک بڑھتی ہے، ایڈورٹائزنگ آتی ہے، تو اس کو $لاکھوں ملتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کیونکہ یہ تو اس چیز سے مقابلہ تو کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ چیز مزید بڑھے گی۔ جو نوجوان طبقہ ہے اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے آن لائن یا کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، یہ تو ایک عادت بن گیا، یہ اس میں پیسے بھی ہیں اور انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمیں اس کا کس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا؟ 2007 میں نے الرٹ کیا تھا کہ اگر آپ نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں میں نہیں کھپائیں گے تو آپ کی جماعتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس ملک کا یا ایشین کا سب سے زیادہ طبقہ نوجوان ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ نئے ووٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر تعلیم میں ان کے لیے سہولیات نہیں دیں گے تو بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو نوجوان جو یوتھ ہے، جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے تب تک ان ممالک میں سکون نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہمیں اپنے نوجوان کو مطمئن کرنا ہے، اس کے اندر ایک ولولہ پیدا کرنا ہے، اور اس کو سمجھانا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اگر پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تمام تر سیاسی جماعتیں جو یہ ہمارے ممالک میں یہ ایک پروپیگنڈا لانچ کرنے کے لیے ملک سمیت بیرون ملک جو لابیز ہیں ان کو ہائر کرتی ہیں، ان کو پیسے دیتی ہیں، اور پیسے دے کے وہ ایک پروپیگنڈا کراتی ہیں۔ خاص کر پچھلے کافی عرصے سے جو سب سے زیادہ پروپیگنڈا لابیز تھی وہ انڈین تھی، اور اس کو ٹویٹر وغیرہ بہت ساری کمپنیوں نے پکڑا بھی، جس طرح بھی انہوں نے کام کیا۔ لیکن یہ ایک فن ہے، یہ کام ہے، وہ لوگ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو لابیز کام کرتی ہیں، جو پاکستان سے باہر جو سروسز لے رہی ہے جماعت، وہ پی ٹی آئی سب سے آگے ہے، کیونکہ ان کی جو لابی فرم سے اگریمنٹ ہے وہ امریکہ میں تو سر عام ہے۔ $25,000 ماہانہ یہ وہاں پہ دیتے ہیں کسی لابی فرم کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے۔ تو ان کے پاس بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان ممالک
کا جب کسی ویب سائٹ یا کسی سینیٹر یا کسی لیڈر یا کسی چیز کا حوالہ پاکستان میں آتا ہے تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے. کوئی بی بی سی پہ کوئی رپورٹ ہو جائے پاکستانی سیاستدان کے بارے میں, واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائم میں کوئی چیز پرنٹ ہو جائے یا کوئی خبر آ جائے ویب سائٹس پر, تو پاکستان میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. ان مالک میں انڈیا پاکستان میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہاں پہ جو لابی فرمز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے پیسے حلال کرتے ہیں جو منتھلی لیتے ہیں. تو وہ کسی سینیٹر کی دعوت کر دکھانے کے لیے اس دوران اس نے چھوٹا سا انٹرویو کر کسی بندے کا نام لے لیا, جی آپ پاکستان میں اس بندے کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے بہت سارے سینیٹر نواز شریف کے خلاف ہیں, کچھ عمران خان کے خلاف ہے, کوئی مودی کے خلاف ہے, کوئی انڈیا کے خلاف ہے, کوئی پاکستان کے خلاف ہے. تو اس طرح وہ اسی بندے کو بلاتے ہیں جس سے انہوں نے اپنا مقصد کی بات کروانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ مختلف سٹوریز لکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں, ولاگرز کیسے جسے کہہ سکتے ہیں, وہ پیسے کماتے ہیں. اور موسٹ پاپولر ولاگرز جو ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان سے سٹوریز جنریٹ کرا کے ویب سائٹ پر ڈالی جاتی ہیں. اور جس جماعت نے وہاں پہ لابی فرمز کی سروسز لی ہیں وہ اسی ویب سائٹس کا حوالہ دے کے اپنے فالوورز کو مطمئن کرتے ہیں اور دوسرے پر پروپیگنڈا کرتی ہے. یہ دیکھیں جناب, واشنگٹن پوسٹ میں ان کے لیے خبر چھپی ہے, یہ سینیٹر نے یہ بات کی ہے, امریکن نے اس نے یہ بات کی, اس نے کینیڈا میں فلاں کی کرپشن کی بات کی ہے. اور یہ ایویڈنس ہمارے مالک میں ایک سکہ بند سمجھے جاتے ہیں اور سمجھیں کہ اقتدار کا تبادلہ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے. بی بی سی پہ چھوٹی سی خبر اگر چھپ جائے کہ فلاں کرپٹ ہے یا فلاں اس طرح ہو گیا ہے تو پاکستان یا ہندوستان میں ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے. اور پاکستان جیسے مالک میں تو حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, نیوز جو چینلز ہیں ان پر اگر کوئی خبریں چل جائیں تو اس طرح ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تحقیق کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہوتا ہی اس طرح بڑا ایک سسٹم کے تحت وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے اس کو جج کرنا کہ کس طرح یہ کام ہوا ہے. تو اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے ہوا ہے کہ خان صاحب کے لیے جو کام کرتی تھی لابی, اس وقت بھی لوگ کام کرتے تھے ان کے لیے. انہوں نے نوجوان, خاص کر نوجوان جو تھے, ان کے لیے مختلف قسموں کی جو سائٹس تھی, عمران خان کی حمایت میں بہت ساری چیزیں جو اپلوڈ ہوئی تھی ان کو اپنے فالوورز میں فیڈ کرنا شروع کر دی. تو ہماری جب بھی ان سے کوئی بحث ہوتی وہ فوری ایک حوالہ نکالتے کہ یہ دیکھیں یہ جناب وہاں پہ پرنٹ ہوا, یہ نیو یارک ٹائم میں آیا, یہ واشنگٹن پوسٹ میں آیا, یہ انگلینڈ کی فلانی سائٹس پہ آیا, یہ فلاں انگلینڈ کے لیڈر نے کہا, یہ اس سینیٹر نے کہا, یہ اس نے اس کے بارے میں یہ کہا.